اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر کیپٹن ریٹائرڈ صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر کیا ہم نے آئندہ نسلوں کو کیا پیغام دے کے جانا کہ قائد اعظم نے ہمیں جو پاکستان دیا تھا وہ پاکستان ہم اسی حالت میں اگلی نسلوں کو دیں گے؟ یہ نہیں ہوگا، اس کو چینج کرنا پڑے گا، ووٹ کو عزت دینی پڑے گی، آئین کو اپنی جگہ پر طاقت کے ساتھ عمل کروانا پڑے گا۔ آج تو دہشت گرد وہ پرویز مشرف ہے جس نے 2 دفعہ آئین توڑا، وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے۔ دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو آئین کو نہیں مانتے، دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو آئین کو توڑ دیتے ہیں، دہشت گرد تو وہ ہیں جو LFO پہ عدالتوں کو لے کے آتے ہیں، جو PCO پہ حلف اٹھوا دیتے ہیں۔ دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو کہ منتخب وزیر اعظموں کو پابند سلاسل کرتے ہیں، جو قوم کا الیکشن چوری کرتے ہیں۔ دہشت گرد تو وہ ہیں جن کو 100 روپے کا ڈالر دیا تھا اور آج 170 روپے پر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دہشت گردی ہم نے اس ملک میں امن کے لیے یہ دہشت گردی اور نیب کی عدالتیں کرپشن ختم کرنے کے لیے کی تھی، یہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دفعات لگائے تھے، مگر آج کی حکومت جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے، وہ نیب کو بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ ان دفعات کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ملک دشمن لوگوں کے لیے بنا تھا۔ مگر مجھے ان عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں یہ جو لوگ آج اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں ان کو ان عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا، ان لوگوں کا بھی احتساب ہوگا، ان کی سلائی مشینوں اور ان کے پیزا کی کمائیوں کا پوچھا جائے گا، اس لیے کہ قوم جاگ گئی ہے، قوم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا چکی ہے۔ آج اگر نواز شریف کی فیملی کی بچیاں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں، آنے والے وقت میں ہم یہ ذلالت نہیں کریں گے، کسی کی ماں بہن پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، خواہ وہ سلائی مشین سے کمائی کی ہو یا خلائی مشین سے کی ہو۔ بھائی نو بھائی جی خراب ہے، وہ آنے کے لیے بھی انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، لیکن رہنماؤں کی جانب سے جو ان کی جانب سے انہیں آنے سے منع کیا گیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کی تو بات دیکھیں جی، لیگی رہنماؤں کی یہاں مشاورت کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ان کے 2 بڑے ڈاکٹرز لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے 2017 میں ان کا بائی پاس کیا تھا، ایک ڈاکٹر شول ہیں جو گائے بگائے ان کو آ کے وزٹ کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے جدہ کے اندر ان کے ہارٹ کے اندر جو سٹینٹس پڑے تھے وہ ڈالے ہوئے ہیں، جو پچھلے 20 سال سے ان کا معالج ہے۔ ان 2 کی رائے کے مطابق ہمیں آگے چلنا پڑے گا۔ اگر وہ آج کہہ دیں کہ میاں صاحب آپ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، تو پھر تو ہر صورت اخلاقی طور پہ آنا پڑے گا۔ مگر اگر یہ کہیں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف یہاں پر آ جائیں، ان کی خواہش اس طرح پوری نہیں ہوگی۔ میڈیکل بورڈ نے یہاں سے بیٹھ جائے، ایئر ایمبولینس میں وہ گئے ہیں، جس حالت میں گئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ آج تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ پوچھا جائے کہ کوٹ لکھپت سے نواز شریف صاحب کو کیوں شفٹ کیا گیا تھا نیب کی عدالت میں، جہاں پر ان کی بیٹی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر ایک خاموش قاتلانہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے وہ کوٹ لکھپت سے نیب میں گئے اور نیب سے اٹھ کے وہ ہاسپٹل میں آئے۔ یہ چیزیں سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہیں۔ ان کو کیا کھلایا گیا تھا کہ وہ موت کے قریب آ گئے تھے؟ یہ چیزیں آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج صاحبان کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جہاں محمود قصوری صاحب کی FIR درج ہوئی تھی، آج میری FIR درج کر کے انصاف کا بول بالا کر دیں۔ عمران خان، شہزاد اکبر مرزا، پتہ نہیں مرزا ہے یا مرزائی ہے، اور جو DG نیب اور چیئرمین نیب، ان کے خلاف میں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے۔ میں ان کو 107 میں بھی پابند کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری اہلیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، مجھے یہ انصاف دے دیں تاکہ آئندہ والے وقت میں ریڑھی لگانے والے کو بھی یہ پتہ ہو کہ جی ایک FIR کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم میں وقت کے خلاف درج کی تھی تو وہ ہوئی تھی اس لیے کہ انصاف کا بول بالا ہوا تھا۔ آج وقت کا تقاضا، ساری چیزیں بھول جائیں، میری FIR پہ توجہ دیں، اور ملک میں انصاف کی فراہمی جو ہے وہ خود بخود جو ہے لوگوں تک انصاف پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ 4 لوگوں کو شامل تفتیش پولیس کرے گی، جب ان لوگوں کو بلایا جائے گا، اب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو FIR کے لیے میں نے درخواست دی ہے
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس پنجاب پولیس کے اندر اتنی بھاری تعداد میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں مجھے اس پہ بھی شک پڑ رہا ہے. یہ بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے. لوگوں نے وہاں گارنٹی کی ہے اور جی ہم اس درخواست کو اڑا دیں گے, ہم شریف فیملی کو دیکھ لیں گے, تو انشاءاللہ تعالی رب بھی آپ کو دیکھ لے گا. ریٹائرمنٹ کے بعد سارے فٹ پاتھ بھی پھر رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آج شہباز شریف اس صوبے کا چیف منسٹر ہوتا, نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا, تو وہ اس بیٹی کے گھر بیٹھے ہوتے. اور آپ کو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ تھا اس طرح کے جو بھیڑیے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا. آج دیکھیں گے یہ پنجاب پولیس کا ٹیسٹ کیس بن گیا ہے. اور جو جہاں اس سے پہلے ڈاکٹر شعیب آئی جی تھے, میں ان کو زیادہ نہیں جانتا چونکہ میں ڈی ایم جی سروس سے, وہ پولیس سے. یہ لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں, اس طرح ان کو ڈسکریس نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ آئین اور قانون کے نوکر ہوتے ہیں, کسی فرد واحد کے نوکر نہیں ہوتے. تھینک یو انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مریم نواز کی نیب دفتر میں پیشی کے موقع پر توڑ پھوڑ کے کیس میں کیپٹن صفدر کی ضمانت میں 16 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. کیس میں ملوث دیگر 16 ملزموں کی ضمانت میں بھی 16 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے. سماعت کے دوران کیپٹن صفدر بھی عدالت میں موجود تھے.